اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين ولن يتمنوه ابدا بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم احرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون۔ قل آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں، ان کانت لکم الدار الآخرۃ، اگر ہے تمہارے لیے آخرت کا گھر، عند اللہ خالصۃ، اللہ تعالیٰ کے ہاں خالص، من دون الناس، دوسرے لوگوں کے سوا، فتمنوا الموت، پس تم موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، ولن یتمنوہ ابدا، اور وہ اس موت کی تمنا ہرگز نہیں کریں گے، بما قدمت ایدیہم، اس وجہ سے کہ جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ظلم کرنے والوں کو، وَلَتَجِدَنَّهُمْ، اور البتہ آپ ضرور پائیں گے ان لوگوں کو، احرص الناس، سب لوگوں سے زیادہ حریص، علی حیاتی، زندگی پر، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور ان سے بھی زیادہ حریص جنہوں نے شرک کیا، یود احدہم، ان میں سے ہر ایک پسند کرتا ہے، لو یعمر الف سنہ، کاش کہ اس کو 1000 سال عمر دی جائے، وما ہوا، حالانکہ نہیں ہے وہ عمر، بمزحزحہ من العذاب، دور کرنے والی اس کو عذاب سے، ان یعمر، یہ کہ اگر اس کو عمر دی جائے، واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ یہود کے اس دعوے کی تردید کہ جنت ہمارے لیے ہے۔ قل ان کانت، آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہوتا ہے کہ آپ ان یہودیوں سے جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جنت میں ہمارے سوا کوئی نہیں جائے گا، آخرت کی نعمتیں ہمارے لیے مخصوص ہیں، یہ کہہ دیجئے کہ تم موت کی تمنا کر کے دکھاؤ، کیونکہ جس کو یہ یقین ہو کہ مرنے کے بعد وہ لازمی طور پر جنت میں جائے گا، اسے موت کی تمنا کرنے میں کوئی ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ اسے چاہیے کہ موت کی تمنا کرے تاکہ یہاں کے مصائب سے نجات پا کر ہمیشہ کے لیے راحت اور آرام کی زندگی حاصل کر سکے، جس تک پہنچنے کا راستہ ہو، کیونکہ یہاں تک جنت کے اندر پہنچنے کا راستہ ایک ہی ہے، وہ یہ ہے کہ موت کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ جب یہ آیات نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو جمع فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اگر تم اس دعوے میں سچے ہو کہ دار آخرت صرف تمہارے لیے ہے، تو ایک بار زبان سے کہو، اللہم امتنا، اے اللہ ہم کو موت دے دے۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کہ یہودی بھی دعا کرے گا تو اس کے حلق کے اندر لعاب مہلک ہو جائے گا اور اس کے گلے کو بند کر دے گا اور وہ فی الفور کیا ہو جائے گا، مر جائے گا۔ چنانچہ یہودیوں نے اس کلمے کے کہنے سے انکار کیا اور ڈر گئے۔ واضح ہے کہ یہ خطاب اور چیلنج ان یہودیوں کے لیے مخصوص تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے اور خوب جانتے تھے کہ یہی وہ نبی برحق ہیں جن کی پیشین گوئی اور تورات میں ہے، اور چونکہ ان کو یقین تھا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چیلنج کے بعد اگر ہم نے موت کی تمنا کی تو موت ضرور آئے گی اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ظاہر ہو جائے گا، اس لیے ڈر کے مارے موت کی تمنا نہ کی، جیسا کہ اگلی آیات میں ارشاد ہوتا ہے
وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، یعنی اگرچہ وہ موت کی تمنا نہ کریں اور موت سے کتنا ہی بھاگیں، لیکن ایک نہ ایک دن موت ضرور آئے گی اور ان سب اعمال کفریہ پر ان کو سزا ملے گی۔ یعنی جو کفر اور بدکاریاں، مثلا تحریف تورات اور اخفاء حق یعنی حق کو چھپانا اور انکار کرنا قرآن مجید کا، اور عداوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ افعال ذمیمہ، ان سے سرزد ہوئے اور یہ اپنا باطل کفر اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کا حق اور ایمان پر ہونا خوب جانتے تھے، اور آخرت میں سزا اور پکڑ سے یہ خوب ڈرتے ہیں، اس وجہ سے یہ ہرگز موت کی تمنا نہ کریں گے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ، یعنی ان یہودیوں کو تمام لوگوں سے زیادہ اس دنیاوی زندگی کی آرزو اور چاہت ہے، یہاں تک کہ جو لوگ مشرک ہیں، اس عرب کے بت پرست اور فارس کے مجوس یعنی آتش پرست، ان سے بھی زیادہ ان کو دنیا میں جینے کی حرص ہے۔ مشرک تو آخرت کے قائل ہی نہیں ہیں، اس لیے ان کے لیے جو کچھ ہے وہ یہی دنیا کی زندگی ہے، اور ساری سعادت اور فلاح اسی حیات فانی سے وابستہ سمجھتے ہیں، تو اسی بنا پر ان کو دنیاوی زندگی کی حرص زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن ان یہودیوں کا عجیب حال ہے کہ باوجود اقرار اور آخرت کے اور باوجود دعویٰ، ان کو مشرکین سے بھی زیادہ دنیا کی زندگی کی آرزو اور خواہش ہے، اور ہزاروں برس جینے کی حرص ہے، جس سے ظاہر ہے کہ یہ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں، اور یہ طویل عمر کے اس لیے آرزو مند ہیں کہ جہاں تک ہو سکے دنیاوی لذائذ سے کیا کریں، بہرہ اندوز ہوتے رہیں، اور جہاں تک ممکن ہو عذاب آخرت سے بچے رہیں۔ اس پر حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی کتنی ہی عمر ہو لیکن ان کی درازی عمر ان کو عذاب آخرت سے بچا نہیں سکتی، بالآخر ان کو کیا ہوگا، مر کر عذاب الہی میں گرفتار ہونا پڑے گا اور اپنی بد اعمالیوں کی سزا بھگتنی ہوگی، کیونکہ اللہ ان کے اعمال اور افعال سے بخوبی واقف ہے۔ بس دعا کیجئے کہ یا اللہ آخرت میں اپنے مقبولین کے ساتھ ہمارا حشر نشر فرمائیے، اور آخرت کی سزا اور گرفت سے اپنی رحمت سے محفوظ فرمائیے۔ یا اللہ ایمان اور اسلام کی موت کے ساتھ ہمیں اس دار فانی سے دار آخرت کی طرف کوچ کرنا نصیب فرما، اور جب تک زندگی اس دنیا میں ہمارے لیے مقدر فرمائیے، ہمیں ایمان کے ساتھ عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اس دنیاوی زندگی کی قدر کرنا نصیب فرما، اور ایک ایک لمحہ اپنی مرضیات میں گزارنا نصیب فرما، آمین۔ اللہ تبارک و تعالی میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔